اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 6 یعنی دعا نمبر 6. اس دعا کو ایسے تو ٹائٹل یہ دیا گیا ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام صبح و شام پڑھتے تھے، لیکن جب میں نے اس دعا کے کنٹینٹ کو دیکھا ہے اور جانا ہے بہت غور سے تو لگتا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دن کی شروعات میں یہ دعا پڑھتے تھے. آپ بھی یہ بات جب ابھی میں پڑھوں گا دعا اور اس کے بعض حصوں کو تو آپ خود بھی اس کو ریئلائز کریں گے کہ یہ دن کی شروعات کے وقت مولا اس دعا کو پڑھتے تھے. اس دعا میں کل ملا کر کے 24 سینٹنسز ہیں، لیکن وہ سارے 24 تو شاید میں نہیں پڑھ پاؤں گا. اس کا خلاصہ یعنی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ. تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے رات اور دن کو اپنی قوت سے بنایا. اب قوت کا ترجمہ جو ہے وہ انگلش میں کریں گے تو پاور ہوگا. اگلا جملہ جو ہے اس میں قدرت آیا. پہلے جملے میں قوت، بعد والے میں قدرت. قوت اور قدرت کا فرق تھوڑا سا آپ شاید یہاں پر بھی سمجھ بھی سکیں. اللہ نے رات اور دن کو قوت سے بنایا، پاور سے، اپنی پاور سے. وَمَيَّزَ بِهِمَا بِقُدْرَتِهِ، لیکن ان دونوں کے بیچ جو فرق پیدا کیا اللہ نے وہ اپنی قدرت سے کیا، اپنی اسٹرینگتھ سے کیا. اب پاور اور اسٹرینگتھ میں اللہ کی، ویسے تو ہمارے لیے ہم تو ہر مٹیریل چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں پاور کا مطلب یہ، اسٹرینگتھ کا مطلب یہ، لیکن یہ سب سے اللہ بہت بالا تر ہے جو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز کو کریٹ کرنے کے وقت جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قوت کا ہوتا ہے، اور کسی چیز کے لا بنانے کے لیے، اس کے قانون بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قدرت کا لفظ ہوتا ہے. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. ایک بہت زبردست بات ہے جس پر واقعاً سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے. بار بار قرآن نے اس چیز کو استعمال کیا، ہم مسلمان اس کی طرف سے غافل ہیں. بعد میں جب کوئی ریسرچ آ جائے گی تو ہم کہیں گے یہ تو پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا، مگر ہم مسلمان نہیں لگتے اس پر ریسرچ کرنے میں. اور وہ کیا کہ بار بار قرآن نے بھی اور یہاں پر یہ دعا میں بھی ہے کہ اللہ نے دن کو رات میں داخل کیا اور رات کو دن میں. یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اب یہ داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا یولج و ولجا سے بنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر واقعاً چھان بین، تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت ہے. پھر اب اگلی چیز جو امام بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے رات کیوں بنائی. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور پھر آپ کو بتائیں، اس میں آپ اگر جا کر کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے، میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے افراد سے، وہ آپ کو بتائیں گے بہتر کہ اللہ نے رات کیوں بنائی. وہ تو اپنی ریسرچ کے حساب سے بتائیں گے. یہاں پر امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رات کیوں بنائی. نمبر 1، تاکہ لوگ اس میں سکون پا جائیں. کس چیز سے سکون پائیں؟ تو تھکا دینے والی دوڑ دھوپ سے سکون پا جائیں. پھر بدحال کرنے والی جو محنت اور مشقت ہوتی ہے اس سے بھی لوگ سکون پا جائیں. کبھی کبھی اتنی ہم محنت کرتے ہیں کہ ہماری حالت تباہ ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں، اس سے سکون پا جائیں، اس لیے اللہ نے رات بنائی. تو یہ اللہ کا ایک اور ہم پر احسان ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویئریسم، اور محنت کو ایگزرشن کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ نے رات کو لباس بنایا. یہ ایک اور چیز قرآن نے بھی کہی ہے اور یہاں پر امام زین العابدین بھی کہتے ہیں. اب لباس کسی چیز کو ڈھانک لیتا ہے، کور کرتا ہے. پھر سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے، تھیم ہے ریسرچ کا کہ کس طرح سے انسان کو رات ڈھانکتی ہے. پھر اسی دعا میں امام فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ اپنے
تاکہ لوگ اس لباس کو پہن لیں. اللہ نے رات بنائی لباس کے طور پر تاکہ لوگ اس لباس کو پہن لیں اور راحت پائیں اور نیند پوری کریں. اب آپ اگر دیکھیں گے جا کر کے ویب سائٹس پر اور ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نیند انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. ہم کبھی اس نیند کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر نیند نہ ہو تو برین کا فنکشن گڑبڑا جائے گا، امیون سسٹم ہمارا گڑبڑا جائے گا، چانسز پیدا ہو جائیں گے کینسر کے، ڈائبٹیز کے، ہارٹ پرابلمز کے. اور پھر یہی نہیں، ہم کوئی چیز سوچ نہیں پائیں گے، کوئی چیز یاد نہیں رکھ پائیں گے، اسکن کی ایجنگ شروع ہو جائے گی. بلکہ ابھی آئے گا جملہ تو آپ کو بتائیں گے، اور میں نے دیکھا بھی دعا میں بھی یہ بات آ گئی، اور میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر جو لیبیڈو ہے یعنی شہوت اور سیکس کا مادہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے اگر نیند نہ پوری ہو یا نیند جو اس کا وقت ہے اس پر نہ سویا جائے. تو بہرحال یہ ہم پر اللہ کا ایک اور احسان ہے. تو رات کے فائدے کے طور پر پھر امام دوسری طرف سے بھی جڑانا شروع کرتے ہیں کہ یہ رات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ہم کو تازہ دم کر دیتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دیتی ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک خود مزہ ہے، پلیجر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیند جو ہے وہ شہوت کو بڑھاتی بھی ہے، یا کم سے کم شہوت اس کی وجہ سے اگر نیند لی جائے تو کم تو نہیں ہوتی. پھر امام فرماتے اتنا سب کر کے، یعنی اللہ نے رات دن کو بنایا، رات دن کے بیچ میں یعنی جدائی پیدا کی، اور اس کے بعد ہمارے لیے نیند بنائی، یہ سب کر کے اللہ نے لوگوں کے حالات صحیح بنا دیے ہیں. He sets right their situation. ان کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے. اگر نہ ہو یہ سب تو ان کے حالات بہت خراب ہوں. یعنی انسان واقعا ان لوگوں سے پوچھئے تھوڑا سا کہ جو نارتھ پول کے قریب رہتے ہیں، جن کے ہاں مثلا رات کبھی کبھی بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، دیکھیے وہاں پر کیوں سوسائڈ کے مثلا ریٹ زیادہ ہیں. پوچھئے ان سے، جاننے کی کوشش کیجئے. پھر آگے بڑھتے ہیں. اور اللہ لوگوں کے حالات اور کیفیات کا امتحان لینا چاہتا ہے. اس نے یہ سب اس لیے بنایا تاکہ اللہ لوگوں کا امتحان لے. میں یہاں پر رک جاتا ہوں، تھوڑی سی دیر اس بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے کہ میں یوٹیوب پر ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا. ایک اسلامی اسکالر تھے، مسلمان اسکالر تھے، ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی ایک ایکس مسلم سے جس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے کچھ سوالات رکھے تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ صاحب، اس نے کہا کہ اگر 5 سوالوں کا جواب مسلمان دے دیں تو میں پھر سے اسلام لے آؤں گا، پھر سے مسلمان ہو جاؤں گا. ان میں سے ایک سوال مجھے یاد آیا، اس کو آج جب دیکھ رہے تھے تو، کہ اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون اچھا ہے، کون برا ہے؟ تو پھر اس کو جب سب معلوم ہے تو پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ جواب مجھ سے آج آپ سن لیجئے، ہمیشہ اسے یاد بھی رکھیے گا. جواب یہ ہے کہ اللہ جاننے کے لیے امتحان نہیں لیتا. اور یہ بھی بتا دیں، ہمیشہ امتحان جاننے کے لیے نہیں لیا جاتا. ہم انسان لوگ کسی کا امتحان یا ٹیسٹ لیتے ہیں جاننے کے لیے کہ کیا کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن اللہ جاننے کے لیے امتحان نہیں لیتا بلکہ دینے کے لیے امتحان لیتا ہے. کیا دینے کے لیے؟ یا جزا یا سزا. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ خوب بات واضح ہو جائے. مثال یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کے شہر میں کوئی میکینک ہو جو کار یا موٹر سائیکل بناتا ہو، بڑا مشہور بھی ہو، صاحب زبردست میکینک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی کار یا موٹر سائیکل خراب ہو. آپ اس میکینک کے پاس گئے، آپ نے تو بڑا نام سن رکھا ہے، آپ جانتے ہیں فار شیور کہ یہ بہت بڑا میکینک ہے، بڑا اچھا میکینک ہے. تو کیا آپ جاتے ہی اسے فوراً پیسہ دے دیتے ہیں کہ لو بھائی تمہارا نام بڑا سنا، یہ پیسہ رکھو، ہم چلے اپنے گھر؟ نہیں، بلکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی کار یا موٹر سائیکل کو ریپیئر کرواتے. جب وہ ریپیئر کر لیتا ہے تب اس کی اجرت کے طور پر اس کو آپ پیسہ دیتے ہیں. اجرت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا صلہ ہے. تو اب میں اپنی بات پر لوٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے نہیں کسی کا امتحان لیتا ہے بلکہ اسے دینے کے لیے، اسے ریوارڈ یا پنشمنٹ دینے کے لیے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
ہم بیوقوف لوگ یہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ کو پتہ نہیں اس لیے وہ امتحان لیتا. ایسا نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے امتحان لیتا ہے. پھر اگلی لائن میں بھی کوئی امام نے گویا یہی بات کہہ دی کہ اللہ دیکھتا ہے لوگوں کے حالات کو، ان کی اور اطاعت کے وقت کیسے ہیں وہ، یعنی وہ دے رہا ریوارڈ دے گا بیسڈ یہ کہ ہمارے حالات اطاعت کے وقت کیسے ہیں. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہو سکتا مجھے اللہ کوئی ریوارڈ نہ دے، یا مثلا دے تو بہت تھوڑا سا دے، لیکن کسی بہت اللہ والے بندے نے، مثلا امیر المومنین علیہ السلام نے اگر نماز 2 رکعت پڑھی تو ان کو ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا. تو وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے. نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیسی ہے نماز کے وقت. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہوگی کیفیت، لیکن پھر بھی جب تک کہ کام ہم نہیں کر لیں گے تب تک ریوارڈ یا پنشمنٹ نہیں ملے گا. جیسے کہ جب تک کہ میکینک آپ کی کار یا موٹر سائیکل کو ریپیئر نہیں کر دیتا آپ اسے پیسہ نہیں دیتے. لاکھ نام سنا ہو، لاکھ آپ کو پتا ہو، آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھا میکینک ہے، پھر بھی اس کو پیسہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ اپنا کام نہ کر لے. پھر اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ذمہ داریوں کو ادا کرتے وقت کیسے ہیں. ہماری ذمہ داری بہت ہے ٹورڈز آور نیبر، ٹورڈز آور پیرنٹس، ٹورڈز آور چلڈرن. یہ ساری ذمہ داریاں ہم کیسے نبھاتے ہیں، یہ جب ہم کریں گے اس کے بعد ہمیں اس کا صلہ یا ریوارڈ اور پنشمنٹ ملے گا. پھر اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، یا دیکھتا ہے، ایسے کہیں دیکھتا ہے کہ ہم حکم مانتے وقت کیسے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں جزا یا سزا دے دے. اب اگلے حصے میں آتے ہیں دعا کے. کچھ چیزیں بیچ میں گیپ پہ چھوڑتے بھی ہیں، اسکپ کرتے ہیں. تو ہم امام اس سے آگے بڑی اور زبردست بات کہہ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہم بھی صبح اٹھتے ہیں اور تمام چیزیں بھی اس کائنات کی صبح اٹھتی ہیں، چاہے یہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے ان میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ تو نے پھیلا دی ہیں وہ سب صبح اٹھتے ہیں. چاہے وہ ٹھہری چیزیں ہوں، چاہے وہ موونگ ہو یعنی اسٹیشنری ہوں یا موونگ ہو، چاہے وہ رکی ہوں چاہے چل رہی ہوں، چاہے وہ چیزیں جو ہوا میں بلند ہوتی ہیں اوپر جاتی ہیں، چاہے وہ چیزیں جو زمین میں چھپ جاتی ہیں. اب زمین میں چھپی چیزوں کا بھی بہت، اب سائنس آپ دیکھیں، یہ ڈسکوری چینل یا نیشنل جیوگرافک یا اس طرح کے چینل تو زمین کے نیچے کیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. طرح طرح کے حتیٰ جانور ہیں اور مچھلیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. بہرحال تو اوپر اور نیچے یہ سب اٹھتے ہیں صبح. اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں، یہیں پر اگر روک کے اجازت دیں آپ تو ایک بات کہہ دیں. بڑی اچھی ایک روایت ہے کہ صبح کے وقت جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہم ہی نہیں، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ سب اٹھتے ہیں، سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اس وقت زبان بھی سب کو سلام کرتی ہے اور سب سے پوچھتی کہ ٹھیک ہو، اور ہاتھ تم ٹھیک ہو اور پیر تم ٹھیک ہو. تو وہ کہتے ہیں پلٹ کر کے کہ ہم سب ٹھیک رہیں گے اگر تم ہمیں ٹھیک رہنے دو. اگر تم کیا کرتی ہو، تم ذرا سی بات سے فتنہ پھیلا دیتی ہو اور کرتی تم ہو حرکت پٹتے ہم لوگ ہیں، تو ہم سب تبھی ٹھیک رہیں گے جب تم ہمیں ٹھیک رہنے دو گی. یہ زبان سے وہ لوگ کہتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں دعا میں. ہم سب صبح اٹھتے ہیں تو اے میرے مالک تیری گرفت میں ہوتے ہیں، تیری حکومت میں ہوتے ہیں، تیری بادشاہت میں ہوتے ہیں. تیرا ارادہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوتا ہے، ہم تیرے حکم پر چلتے ہیں، تیری تدبیر کے حساب سے موڑتے ہیں. پھر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ابھی اس بارے میں بات کریں گے ہم. اور ہمیں کوئی چیز، کوئی خیر یا بھلائی حاصل نہیں ہوتی سوائے اس بھلائی کے جو تو ہمیں عنایت فرماتا ہے. ان لائنوں سے یا اس جیسی لائنیں جو قرآن میں یا حدیث میں آئی ہیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ پھر ہم انسان مجبور ہیں، ہمارا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، ہم چاہے اچھا کریں یا برا کریں سب کچھ تو اللہ ہم سے کرواتا ہے، ہم تو بالکل روبوٹ کی طرح وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے میرے پاس بہت ساری مثالیں سمجھانے کے لیے. ابھی ایک مثال ذہن میں آئی آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے ہم اس مثال دینے سے پہلے بتا دیں کہ اللہ ہم کو پاور دیتا ہے اس بات کی کہ ہم گناہ کریں یا نیک کام کریں، لیکن اللہ چاہتا جو ہے وہ نیک کام ہے.
طاقت دینا، پاور دینا، قوت دینا الگ چیز ہے اور چاہنا الگ چیز ہے. مرضی ہونا الگ اللہ کی یہ الگ چیز ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ اپنے گھر کی ایک گھڑی میں بیٹری ڈالتے ہیں. ابھی بھی میرے گھر میں ایک ایسی گھڑی ہے. ہم بیٹری ڈالتے ہیں تو بیٹری ڈالی تو ہم نے اسے پاور دی، اس سے اس کی سوئیاں چلنے لگتی ہیں. لیکن اس گھڑی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ چند منٹ آگے نکل جاتی ہے، فاسٹ ہو جاتی ہے، جبکہ وقت کچھ ہو رہا ہے، مثلا 10 منٹ 15 منٹ وہ آگے رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی الٹی بھی گھڑیاں جو پیچھے رہتی ہیں. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ تیز چلے، فاسٹ چلے. میں تو چاہتا ہی ہوں، میری مرضی ہے کہ یہ رائٹ ٹائم رہے، لیکن رائٹ ٹائم رہتی نہیں. تو دی کس نے پاور اسے چلنے کی؟ میں نے دی ہے، بیٹری لگائی ہے، لیکن میری مرضی نہیں ہے کہ یہ آگے آگے بھاگے. اس سے ہی آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو پاور دی ہے کہ ہم چاہے نیک کام کریں چاہے برا کام کریں، لیکن اس کی مرضی یہ نہیں کہ ہم برا کام کریں، مرضی یہ ہے کہ ہم نیک کام کریں. ایک مثال دے دی، ویسے آپ چاہیں گے تو اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. پھر امام اس دعا میں فرماتے ہیں میرے مالک. اچھا یہ بھی بتا دیں، اس دعا میں بھی بار بار امام محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ خود ایک الگ سے ٹاپک ہے. میں نے صحیفہ سجادیہ کی ان 54 دعاؤں میں کتنی بار صلوات آئی، ایک بار اس کو بھی کاؤنٹ کیا تھا بہت سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ 54 دعاؤں میں 217 بار 217 ٹائمز صلوات بھیجی گئی ہے. امام نے ایک نیا طریقہ، ایک نیا انداز، ایک نیا اسلوب اختیار کیا کہ ہر 2 جملے کے بعد صلوات بھیجتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنی رائٹنگ میں اور تحریر میں کبھی کبھی بریکٹز لگاتے چلتے ہیں، وہ بریکٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال امام فرماتے ہیں یہ ایک نیا دن ہے اور یہ دن ہم پر گواہ بنے گا. اگر ہم اس میں نیکی کر پائے تو یہ تعریف کرتے ہوئے ہم سے الوداع کہے گا، اور اگر ہم نے اس میں برائی کی تو یہ برائی کرتے ہوئے ہم سے رخصت ہوگا. تو اے میرے مالک اس دن کو ہمارے لیے نیکی والا بنا دے. کچھ جملے اسکپ کر رہا ہوں، آگے چلتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں اے میرے مالک آج جو یہ ہمارے کرامن کاتبین، یہ جو 2 فرشتے ہیں، یہ جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، انہیں تھوڑی سی فرصت مہلت دے دے، ریسٹ دے دے. یعنی کیا؟ بڑا اچھا جملہ اختیار کیا امام نے. ارے ہر وقت یہ میری برائیاں لکھا کرتے ہیں، برے عمل، تھک گئے بیچارے. آج انہیں تھوڑا ریسٹ دے دے. روزانہ لکھتے ہیں، دن رات لکھتے ہیں، تھوڑا ریسٹ دے دے. یعنی آج مجھ سے کوئی گناہ نہ ہونے دے تاکہ یہ ریسٹ کریں. پھر فرماتے ہیں آج ہمارے نامہ اعمال کو نیکی سے بھر دے. پھر فرماتے ہیں کہ آج ہے میرے مالک کچھ ایسا کر دے کہ میں ان کرامن کاتبین، یہ جو فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے، بد اعمالیاں لکھتا ہے، اس کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں. پھر امام کچھ چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 شکر کرنے کا جذبہ، سنت پر چلنے کا جذبہ، بدعت سے بچنے کی توفیق، امر و نہی کی توفیق، حق یعنی اچھائی سچائی کی نصرت اور مدد کرنے کی توفیق، پھر اسلام کا دفاع یعنی ڈیفنس کرنے کی توفیق، میں اسلام کو ڈیفینڈ کر پاؤں، اور باطل کو مٹانے کی طاقت مانگتے ہیں. پھر یہ مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک توفیق دے کہ میں آج کے دن کمزور لوگوں کی مدد کر سکوں، اور کوئی مصیبت زدہ ہو اور پکارے تو میں لبیک کہہ سکوں آج کے دن. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک آج کے دن مجھے ہر طرف سے حفاظت پرووائڈ کر دے، پروٹیکشن دے مجھے ہر طرف سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، جہاں جہاں سے شیطان نے بہکانے کے لیے کہا ہے نا قرآن میں، چاروں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس طرف سے مجھے پروٹیکشن عطا فرما تاکہ میں کوئی گناہ نہ کروں اور سیدھے راستے پر چلوں اور تیری محبت کا حقدار بن جاؤں. اس بات کی توفیق عنایت فرما. آخری جملے میں اس دعا کے امام فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک میں تجھے گواہ بناتا ہوں، پھر میں زمین و آسمان کو گواہ بناتا ہوں، میں ہوا کو، فضا کو گواہ بناتا ہوں، میں فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں کیا کہوں، ایک تیرا ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، محمد رسول اللہ کہتا ہوں. پھر اس کے بعد
امام آخری بالکل جملے میں زبردست صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اور اس طرح سے کہ ایسی صلوات جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی صلوات جو سب سے بہتر ہو، ایسی صلوات جو سب سے زیادہ ثواب پہنچائے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ صلوات بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پالنے والے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہی صدقے میں ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری تمام عبادات کو، اطاعات کو قبول فرما. یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ایکولوجیکل بیلنس جو بگڑ گیا دنیا کو اسے ٹھیک کر دے. یا اللہ گلوبل وارمنگ کو روک دے. یا اللہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے انہیں ہمارے لیے ہم پر نازل فرما، اور ہماری اس دنیا کو، اس پلانٹ آف ارتھ کو امن و امان اور اچھے ڈھنگ سے بسنے کی جگہ بنا دے. ہم نے جو اس میں خامیاں پیدا کی، رکھنے ڈالے، ان سب کی بھرپائی کر دے. یا اللہ سب سے بڑی دعا ہے کہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے وجود مبارک سے اس دنیا کو ٹھیک بھی کر دے، امن و امان سے بھی بھر دے، عدل و انصاف سے بھی بھر دے. بالنبی و آلہ.